السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے لیے مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی زبانی سنانے جا رہا ہوں۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے لیے مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت دنیا میں ہوئی، تب بھی دنیا کوئی قبرستان یا ویران نہیں تھی۔ تھوڑے بہت فرق سے سب کچھ یوں ہی چل رہا تھا۔ تجارت، زراعت، کاروبار اور حکومتیں، سب کچھ تھا، اور یہ سب چلانے والے اپنے اپنے طرز زندگی پہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کو کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کے لوگوں کے یہ ترتیب بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، ایک قوم مسلمان کو کھڑی کیا۔ اگر مسلمانوں کو صرف تجارت کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو اس وقت کے اہل مکہ جو شام و یمن میں تجارت کرتے تھے، ان کو، اور یہود مدینہ جو سوداگر تھے اور بہت اچھی معیشت چلاتے تھے، یہ پوچھنے کا حق تھا کہ ہم کون سی تجارت میں کمی کر رہے تھے جو یہ نئی امت کھڑی کی جا رہی ہے۔ اگر دنیا کی مشینری میں صرف فٹ ہونا تھا اور اجرت پہ دفاتر کے نظم اور حکومتوں کو چلانا تھا، تو اہل روم اور ایران یہ پوچھ سکتے تھے کہ ان فرائض کی انجام دہی کے لیے ہم لوگ کافی ہیں، اور بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اور لوگوں کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن مسلمان دراصل بالکل نئے اور الگ کام کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے، جو دنیا میں کوئی اور انجام نہیں دے رہا تھا اور نہ انجام دے سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اسی مقصد کے لیے صحابہ بے گھر ہوئے، کاروبار کا نقصان برداشت کیا، اپنی جمعی تجارتوں کو سمیٹ دیا، اپنی کھیتی باڑی کو ویران کیا، اپنے عیش و عشرت کو خیر آباد کہا، دنیا کی ہماری جیسی بہت سی کامیابیوں سے آنکھیں بند کر لیں، اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ ہونے دیا۔ ان مقاصد اور عیش و عشرت جن پہ آج کے مسلمان مطمئن ہیں، ان کے لیے تو اوپر بتائی قربانیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان سب کے حصول کا راستہ تو بہت آسان اور بغیر خطرے کے تھا۔ نہ ہی ان میں دنیا سے کوئی تصادم تھا، نہ ہی ان مقاصد پہ اہل مکہ کو کوئی اختلاف تھا، کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو پیشکش کئی بار کی گئی۔ آج کے مسلمانوں کا نصب العین ہے، ہر بار اسلام کے داعی نے ان کو ٹھکرایا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر پھر سے مسلمانوں نے اسی لائف سٹائل پہ، انہی مقاصد پہ آ جانا تھا، تو جو اس وقت کے ناسمجھ لوگوں کے تھے، انہی چیزوں کو کامیابی قرار دینا تھا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بہترین مواقع پہ رد کر چکے تھے۔ تو یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ پہ پانی پھیرنے کے مترادف ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسانوں کا وہ بیش قیمت خون جو بدر و حنین و احزاب و قادسیہ و یرموک میں بہایا گیا، بے ضرورت بہایا گیا۔ آج اگر سرداران قریش کو آج بولنے کی طاقت ہوتی تو وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتے کہ تم جن چیزوں کے پیچھے سرگرداں ہو اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے، ان سب کو تو ہم گناہ گاروں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ سب انہیں خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل ہو سکتی تھیں، تو اس تمام جدوجہد کا حاصل کیا تھا؟ اگر زندگی اسی زمانے کے لوگوں کے اخلاق اور ترجیحات کی سطح پر ہی گزارنی تھی، اگر سرداران قریش کو جرأت کرنے کا موقع ملے تو آج ہمارا کوئی بڑے سے بڑا وکیل بھی اس کا تشفی بخش جواب نہیں دے سکتا، اور امت کے پاس شرمندہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہی خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے متعلق تھا کہ وہ دنیا میں پڑھ کر اپنا مقصد نہ بھول جائیں اور دنیا کے عام سطح پر نہ آ جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب جو تقریر فرمائی، اس میں مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے متعلق فقر و افلاس کا خطرہ نہیں، بلکہ اس چیز کا اندیشہ ہے کہ تم کو دنیا میں وہی کشائش نہ حاصل ہو جائے جو پہلے لوگوں کو حاصل تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کی اصلی ساخت یہی ہے کہ یا تو اسلام کی دعوت اور علمی جدوجہد میں مشغول ہو، یا اس علمی جدوجہد کرنے والوں کے لیے پشت پناہ مددگار ہو، اور ساتھ ساتھ خود بھی علمی جدوجہد میں حصہ لینے کا عزم اور شوق رکھتا ہو، اور اپنی زندگی میں مطمئن اور محض کاروباری زندگی اسلامی زندگی نہیں، اور کسی طرح بھی یہ ایک مسلمان کا مقصود حیات نہیں۔
ہو سکتا جائز مشاغل زندگی اور جائز وسائل معیشت ہرگز ممنوع نہیں، بلکہ نیت کی اصلاح کے ساتھ، اجر کی طلب کے ساتھ عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ ہیں، مگر اس وقت جب یہ سب دین کے سایہ میں ہوں اور صحیح مقاصد کا وسیلہ ہوں، نہ کہ خود مقصود بالذات ہوں۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے اور خالص مسلمانوں کے نام ہے۔ اس کی طرف توجہ نہ کرنا اس کے مقصد کو ضائع کر دینا ہے اور سب سے بڑی حقیقت کی طرف سے چشم پوشی کرنا ہے جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ تلخیص مضمون سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، مصنف حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ۔ پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکیاں کمائیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، واچ ویڈیو اینڈ شیئر۔